جا رہا تھا کہ یہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں گے، نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں گے. اب نیگوسیشن ٹیبل پہ گئے، ناکامی ہوئی، آپریشن شروع ہو گیا. الٹیمیٹلی کیا نظر آ رہا ہے اس سے؟ نہیں، ایک تو یہ کہ یہ الزام ہے کہ نیگوشیشنز ناکام ہوئے. میں تو بار بار مثال دیتا ہوں کہ آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ 10 سال نیگوشیشن ہوئے، 10 یا 15 سال. اس کے بعد اس میں سینکڑوں وائلیشنز ہوتے رہے. ابھی بھی وائلیشن ہوا تھا، مگر یہ نیگوسیشنز توڑ نہیں دیے جاتے، نیگوسیشنز بلڈ اپ کیے جاتے ہیں. نیگوسیشنز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا تھا کہ صوفی محمد صاحب نے جس قسم کا بیان دیا اس کے مقابلے پر جماعت اسلامی نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جمہوریت نہیں پسند یا غیر اسلامی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں آئین نہیں منظور. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. اور انہوں نے کہا کہ عورت کا مقام گھر پر ہے سوائے حج کرے، ہے نا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت نے اپوز کیا، جو تاریخ میں پچھلے 100 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاسی بیان دیا. جماعت اسلامی نے اس بات کو اپوز کیا، پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کو اپوز کیا، اور لوکل آبادی نے اپوز کیا. تو یہ اندر سے یہ اس قسم کی ڈاگمیٹک تھنکنگ جو ہے نا وہ مرتی اگر آپ موقع دیتے. مگر جب آپ نے موقع نہیں دیا، آپ نے آرمی ایکشن کر دیا. اچھا، آرمی ایکشن بدنیتی پر منحصر ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ رات کو تقریر کی گئی انگریزی میں تاکہ جو لابی سننے والی ہے وہ تو امریکہ میں بیٹھی تھی جس کو سنانا چاہتے تھے. یہ کچھ یا تو اس بات سے انفلوئنس ہے آصف زرداری صاحب کہ پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، پاکستان کی معیشت خراب ہے، لہٰذا کسی بہانے لوگوں کو مار دھاڑ کر کے جس طرح سے بھی پیسہ آتا ہے پیسہ آئے. اور کچھ جو رپورٹس آئی ہیں جو انہوں نے ڈسکشن امریکہ میں کچھ محفلوں میں کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ دیکھو اتنا سارا پیسہ مجھے لانا پڑ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت بہتر کرنی ہے. مگر ہمارے پشتون بھائیوں کے خون پر تو نہیں آنا چاہیے پیسہ. اب آپ کا سوال ہے کہ اس کا حل کیا ہو. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں. پیراڈائم شفٹ اس کو بات کو کہتے ہیں کہ سارا ماحول بدل کر اب ادھر دیکھو اور اس انداز سے اس کا حل تلاش کرو. تو اب پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. اور پیراڈائم شفٹ جو افراد ایک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پیراڈائم شفٹ کم ہوتی ہے جب تک وہ بہت انٹیلیجنٹ نہ ہو. تو آصف زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے یہ پیراڈائم شفٹ کا امکان بہت کم ہے کہ آپ اچانک جو منطق آپ دنیا کو سنا رہے تھے کہ ٹیررزم کا مقابلہ اسی طرح سے کر سکتے ہو کہ اصل چیزوں کو ہینڈل کرو، تو اب آپ خود سیکھنے سے انکار کر رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں، جب تک امریکن فورسز اور نیٹو کی فورسز افغانستان میں ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ انہوں نے صرف افغانستان سے پاکستان میں پھینکا ہے. پاکستان میں اس وجہ سے پھینکا ہے کہ پاکستان کے بلوچستان کا ایشو ہے اور بہت سارے ایشوز میں امریکن انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ ساری خبریں افغانستان کے بجائے پاکستان کی ہیں. حل کیا ہونا ہے؟ حل یہی ہونا ہے کہ امریکن فورسز ہیو ٹو وڈرا فرام افغانستان. اور وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے، کرنا شروع کر دیا تھا انٹل ورلڈ فوکس کیم انٹو پاکستان. وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ فوکس وہاں سے ہٹ جائے تو وہاں وہ اپنا جاری رکھیں جو کام. کاہے کے لیے افغانستان آئے تھے نا؟ یہ القاعدہ کے پیچھے آئے تھے نا. اچھا، کاہے کے لیے عراق گئے تھے؟ وہ تو خیر وہ کنفیوز ہی ہو گیا نا وہ ایشو، کاہے کے لیے عراق گئے تھے. آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ملا عمر نے بش صاحب کو اکتوبر میں بفور دی اسٹارٹ آف دی ایکشن افغانستان انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسامہ بن لادن آپ کو دیتے ہیں، آپ نیوٹرل کنٹری میں اس کو ٹرائی کریں. دنیا بھول جاتی ہے، نہال ہاشمی صاحب ہے نا، یہ بات اس نے کہی کہ ہم نیوٹرل کنٹری میں ٹرائی کرو. اس کے پاس جو اس کے خلاف اسامہ بن لادن کے خلاف ایویڈنس ہے وہ ناکافی ہے کہ ہم ٹرائی کریں، نیوٹرل کنٹری میں ٹرائی کرو. بش صاحب نے کہا وقت گزر گیا اینڈ دے اٹیکڈ افغانستان. میں اسی طرح سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیراڈائم شفٹ کی کیا ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کی لیڈرشپ اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ وار آن ٹیرر کے امریکی پریسکرپشن سے اور لیڈرشپ کے پاس کیا وہی آلٹرنیٹو میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. میں جمہوریت کا غلام ہوں، ہے نا، میرا مسئلہ یہ بھی ہے. اچھا، اگر میں جمہوریت کا غلام ہوں تو میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ کھڑے ہو، یعنی اب اس بات پر کھڑے ہو، اسمبلی میں کھڑے ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرو. ووٹ آف نو کانفیڈنس گورنمنٹ گرانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا. نہال ہاشمی صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، ووٹ آف نو کانفیڈنس اصل چیزوں کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ سمجھے نا کہ تمہاری جو پالیسی ہے وہ چیلنجیبل، چیلنج کرتے ہیں ہم، اور ایک ڈیموکریٹک انداز. ایک تو یہ کہ ووٹ آف نو. پھر میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ کہ ایک فرد جس انداز سے ڈیسیژن کر رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کا کام اب صرف ایم این ایز ایم پی ایس کا یہ رہ گیا کہ سر ہلاتے رہتے ہیں حامی میں، ہے نا. اور ان کی لیڈرشپ سے تو یہ جمہوریت، وہ تو ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ ہے. ہاشمی صاحب، میں یہ ایک بات معلوم کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی فوجوں کو یہ آپریشن غلط کیا گیا، امریکن ڈکٹیشن تھا، یہ سب کچھ تھا، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیا ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے، امریکن سینیٹرز تو میاں صاحب سے بھی ملتے ہیں آ کے رائے بنڈ میں. ہم ملیں گے، بائی لیٹرل ریلیشن سب ملتے ہیں، سب سے ملنا چاہیے. امریکن سینیٹرز تو ناظم کراچی سے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امریکنز ہیں، وہ ہمیں تو سمجھتے ہی ہیں کچھ اور اپنے رعایا. جو آپ بات کر رہے تھے کوئی اور حل تھا،
وہ اور حل میں یہ تھا کہ جس طرح سے لالا افضل خان تھے یا دیگر لوگ تھے، آل پارٹی کانفرنس منگورا میں ہو سکتا تھا 3 ہفتے پہلے، وہاں پہ پوری قومی قیادت بیٹھ سکتی تھی، پورے علماء حق کو وہاں پہ بھیجا جا سکتا تھا، علماء حق جا کے وہاں بات کر. جب کوئی علاقہ آپ کسی گھر میں ماتم ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میت کو کہیں اور لے آؤ، سارے لوگ وہیں پہ جا کے اس سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا، جس طرح امریکہ واشنگٹن سے بیٹھ کر کے ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے، ہم اسلام آباد کے سیف ہاؤسز میں بیٹھ کر کے، ایوان صدر میں بیٹھ کے، جو فلی پروٹیکٹڈ ہے، جس کے اوپر سے جہاز بھی نہیں جا سکتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ہم فیصلے کرتے رہے. اپنے ہی سیکیورٹی کے لوگوں کو ہم لقمہ بنا کر کے، چارہ بنا کے بھیجتے رہے ٹیررسٹوں کے پیچھے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ان سارے جنگ و جدل کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. کون فنڈنگ کر رہا ہے، کون فائنینسنگ کر رہا ہے، پاکستان کا کون دشمن ہے، کون پاکستان کو ایک آنکھ پاکستان جس کو نہیں بھاتا ہے. نیٹو اور ایساف کی فورسز کیوں بیٹھی ہوئی ہے بنجر افغانستان میں؟ یہ ساری چیزیں جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اپنے آستین میں سانپ نظر آئے گا جن سے ہم آج فنڈنگ لے رہے ہیں. امریکہ ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ایز اے نیوکلیر پاور. ایک دن کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ایک پراسپر کنٹری ہو جو کہ چائنا کے ساتھ ایک بہت اچھا اکنامک زون بنا سکے. امریکہ تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اور امریکہ آج بھی اسٹیٹس کو برقرار رکھے ہوئے ہے پاکستان میں. پرویز مشرف کی وہ تمام پالیسیز آج بھی جو کی تو جاری اور ساری ہے. پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو آپ اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ ایز این انڈیویجول شہری، آپ وکیل بھی ہیں، آپ کیوں نہیں جا کے درج کرا دیتے؟ انفلوئنس کا حال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک کوئی بھی FIR کہتے ہیں، فرسٹ انفارمیٹیو رپورٹ، ہم نے فائل کیا کراچی میں، نوٹس ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. ایک دن جج صاحبہ چھٹی پہ چلے گی، دوسرے دن میرے جونیئرز نے مجھے بتایا کہ جب وہ کیس شروع ہوا تو سارے ایجنسیز کے لوگ ٹیپ ریکارڈ لے کر کے وہاں پہ اپنے جیب ادھر کر کے ٹیپ کر رہے تھے پورے کورٹ کی پروسیڈنگ. اور پھر وہ جو سیشن جج، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، مجال نہیں تھی کہ وہ آج بھی مشرف کا جو بھوت ہے وہ بڑا غالب ہے. تو اب تو عدلیہ بحال ہو گئی، آپ نے کہا نا آئین جمہوریت کی فتح ہو گئی، عدلیہ بحال ہو گئی. ہر چیز عدلیہ سے توقع نہ کرے. 17 کروڑ عوام جو ہے یہ کوئی ماٹی کے دیکھیے ہاشمی صاحب، ایک پوائنٹ پہ تو میں آپ سے کانٹرڈکٹ اس لیے کروں گا کہ جس جج میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس دباؤ کو برداشت کر سکے، تو اس کو تو جس اتھارٹی پہ وہ بیٹھا ہے اس کو جج رہنے کا حق نہیں ہے. دیکھیے ہر آدمی افتخار محمد چودھری نہیں ہے، افتخار محمد چودھری نے، لیکن اب جو جج بھی ہے وہ جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے تو کام تھا پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ کو چاہیے تھا، اسپیکر کو چاہیے تھا کہ وہ تھانہ جو سیکریٹریٹ ہے اس میں FIR کٹواتی فہمیدہ مرزا صاحبہ کہ وہ شخص پرویز مشرف کون ہے،